أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد ہم لوگ ٹھیک ہے، آپ کیسے ہو استاد؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ الحمدللہ. آیت نمبر 35 شروع ہونی ہے انشاءاللہ آج. تو اس سے پہلے 34 تک ہم لوگوں نے لے لیا. چلیں تلاوت لیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. چلیے کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک آج ہو جائے گا. یہاں تک 39 تک ایک پارٹ ہے، یہ ختم ہو جائے گا تو پھر یا بنی اسرائیل شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور ان کی بہت ساری ڈیٹیل آئی ہے، اتنی ساری ڈیٹیل ان کی ہمیں بتانے کا مقصد اور اس سے پھر کیا نصیحتیں ہیں وغیرہ، بہت ساری سیکھنے کے انشاءاللہ پھر ہم لوگوں کو پوائنٹس ملیں گے آگے. تو الحمدللہ ابھی تک جتنا سیکھا تو یہ آدم علیہ السلام کی یہ تخلیق کا قصہ جو ہے وہ آپ کا شروع ہوا ہے، یہ یہاں پر ختم ہو جائے گا 39 پر. تو یہ آپ کا 30 سے شروع ہوا تھا آلموسٹ. یہ آپ کا پورا ایک پیج کا آپ قرآن میں دیکھیں گے تو ایک پیج اور نیکسٹ بھی 2 آیتیں آتی ہیں نیکسٹ پیج پر بھی، جو بارک اللہ کے فضل سے حفظ کر رہے ہیں اسے. تو ایک ایک پارٹ کا جب تفسیر کے ساتھ آپ اسے حفظ کریں گی، بہترین خزانے والے لوگ انشاءاللہ ہو جائیں گے یہ، کیونکہ تفسیر جو ہے وہ ان کے حفظ کو مضبوط رکھے گی، علم کو مضبوط رکھے گی، اور حفظ جو ہے وہ تفسیر کو مضبوطی دے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ 30 سے لے کے 39 تک ہم لوگ ایک رکوع میں، ایک نماز میں، یا اس کے بھی 2 حصے کر سکتے ہیں، پڑھنے بھی آسانی رہے گی. اور اللہ کے فضل سے اب ہم لوگ آیت نمبر 10 تک حفظ میں پہنچ چکے ہیں. خوب دعا ہے آپ سبھی کے لیے جو تفسیر کر رہے ہیں، جو حفظ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جگہ خوب آسانیاں فرمائے، آمین یا رب. ساتھ ساتھ اس کے پر عمل لے کے آ جائے اور پھر اس کو اللہ قبول فرما لے تو ہم سب کامیاب ہو جائیں، آمین یا رب. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب.
چلیں، تو اس سے پہلے کی آیات جیسا کہ شروعات تھی یہاں سے، یہ جب فرشتوں سے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پہ، تو پھر ان کی کچھ کوشچنس آئے جو کہ ان کے اعتراض یا حسد کی بنا پر نہیں تھا، اس بنا پر تھا کہ ان کو لوح محفوظ سے تھوڑا علم تھا، اور خلیفہ ورڈ سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ خلیفہ جو ہے وہ جھگڑے صحیح کرنے آتا ہے، اور پھر جنوں نے جو فساد پہلے مچا کے رکھے تو اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ کچھ فساد ہوئیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 30 دیکھیں آپ۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ان کو جواب دیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں کو یہ سب علم کیسے تھا کہ وہ کیا یہاں سے یہ سوال بنتا ہے کہ فرشتوں کو غیب کا علم تھا؟ نہیں، انہوں نے اندازہ جہاں سے لیا تھا لوح محفوظ سے، اور یہ وغیرہ جو باتیں تھیں اس سے، اور جنہوں نے جو حشر مچایا وہ تھا اس سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ تسبیح اور بیان کرنے میں نبی اور یہ سارے لوگ بھی جو ہیں ایک سے ایک اعلیٰ لوگ بھی گزریں گے اس میں، انی عالم ما لا تعلم۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کا ایک ٹیسٹ رکھ دیا کہ دیکھتے ہیں اگر سبھی کچھ جانتے ہیں کہ آگے ایسا ہونے والا ہے، یا اپنے آپ کو زیادہ اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، جو بھی چیز اگر ایسا دماغ میں یا آئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھا دیے، فرشتوں کے آگے اسے پیش کیا، فقال انبئونی باسمائہم باسماء ہؤلاء، ان سبھی چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم بہتر ہو۔ قالوا سبحانک لا علم، انہوں نے کہا کہ آپ پاک ہیں میرے رب، نہیں میرے پاس ہمارے پاس کوئی علم ہے سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ تو فرشتوں کا علم بھی کیسا ہے؟ مختصر ہے، بندھا ہوا ہے، انہیں غیب کا علم ہی ہے۔ ہر ایک کا علم جو ہے، چلیں کسی کو ایسا پتا ہو فرشتوں کو معلوم ہوتا ہے یہ ہے وہ ہے، تو اب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن کو جو چیز سکھا دی ہے اتنا اس کو معلوم ہے۔ تو الحمدللہ انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت کچھ سکھایا، جو کہ آج تک اب جو کچھ سیکھتے جا رہے ہیں، آگے پڑھتے جا رہے ہیں، ریسرچ کرتے جا رہے ہیں، اتنی اتنی معلومات ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تھا، یعنی انسان کے اندر ڈال دیا تھا۔ تو پھر فرشتوں نے تقدیس تسبیح بیان کی، اللہ کو پاک بیان فرمایا، اور پھر یہ کہ آپ ہی سارے علم کے مالک ہیں، یعنی خوب علم والے اور خوب حکمت والے ہیں، کہ یعنی آپ کی حکمت بہتر ہے کہ آپ نے انسان کو کیا سکھایا، آپ نے فرشتوں کو کیا سکھایا، یہاں پر حکمت والے حکیم بھی کہا۔ پھر ہوا کہ آدم علیہ السلام سے بھی آ، آ، ارشاد فرمایا کہ یا آدم انبئہم باسمائہم، نبأ مانے خبر، ہم لوگ نے پڑھا نا، خبر دو ان کو یا بتاؤ ان کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب بتا دیا انہوں نے اس کے، قال الم اقل لک، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں نہیں جانتا تھا، میں نے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض۔ تو دیکھیں علم کا بات آدم علیہ السلام کی ہو رہی تھی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بات پلٹ گئی کہ انی اعلم غیب السماوات والارض۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے نہیں بتایا تھا کہ میں جانتا ہوں؟ تو وہ یہ کہتے کہ آدم جانتے ہیں ساری کے ساری چیزیں، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے، جبکہ آدم نے زیادہ بتا دیا وغیرہ وغیرہ، کچھ کوئی ایسی بات نہیں آئی۔ تو سبحان اللہ، یہاں آیت سے یہ بھی ہم لوگوں کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں بتا دیا تھا کہ میں جانتا ہوں سارے غیب آسمان اور زمین کے، یعنی کیا بہتر ہے، کیا اچھا ہے، کیا کس کے پاس کیا علم ہے، کس کے پاس کتنا میں نے دیا، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، زمین آسمان کی ہر غیب چھپی ہوئی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لاسٹ میں کیا بتا دیا کہ یہ میں یہ بھی جانتا ہوں جو تم اپنے اندر چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ یہاں کس سے مراد تھا؟ ابلیس کی طرف اشارہ تھا، اور ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ عبادت کر کے وہاں تک پہنچ گیا تھا، اور وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھا، تو اس کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب ظاہر کرنا تھا۔ دوسرا یہ کہ آدم علیہ السلام کو بھی فضیلت دینی تھی،
تو یہ سارا پارٹ چل رہا تھا. پھر جب وَإِذْ قُلْنَا، اچھا آج کی آیتیں آ گئی. ٹھیک ہے، نہیں یہ بھی ہم لوگ لے چکے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب فرشتوں سے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. پہلی تو فضیلت آدم علیہ السلام کی اتنی دیر میں کیا بیان ہوئی کہ ان کو علم کی بنا پر فضل، فرشتوں سے زیادہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، اور یہ پہلا ہو گیا. دوسرا، آدم علیہ السلام کے تینوں جو فضل ہیں وہ لکھ لیں گے. کوشچن میں ہم نے دیا نہیں ہے، لیکن اس کو آپ لوگ رکھیں. یہ جب آدم علیہ السلام کا قصہ ختم ہوگا اور اگر تب بھی ہم دینا بھول جائیں تو یاد ہی رہے گا کہ یہ کوشچن آپ کو لکھنا ہے. ٹھیک، تو پہلا یہاں سے تھا. پھر دوسرا شروع ہو رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. تو جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا فسجدوا، تو سب نے سجدہ کر لیا الا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، تو یہ دو صفاتوں کی وجہ سے کافرین میں شامل ہو گیا، اور وہ کافر میں سے ہو گیا. تو جو بڑی مصیبت نکلی تھی ابلیس کے اندر، وہ اپنے کو کچھ سمجھنا اور تکبر، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اور اللہ کے حکم کا انکار کرنا. آج بھی جب آدم کی ذات میں سے کوئی بھی بنی آدم، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی ہم میں سے کوئی بھی اگر سجدہ کر لیتا ہے تو شیطان کو بہت افسوس ہوتا ہے، اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہوا کنارے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس مجھ پر کہ آدم کے بیٹوں کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو اور اس نے کر لیا، اور مجھے حکم دیا تھا تو میں نے، اس کے لیے جنت ہے. یہ کہتا ہے کہ اس نے کر لیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور میں نے نہیں کیا تھا تو میرے لیے آگ ہے. تو شیطان کو ہرانے کے لیے ایک بہترین، اس کی ہمت پہ چاڑنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے سجدہ تلاوت کے سجدے یا شکرانے کے سجدے. جب شکر ہوتا ہے ہمیں ادا کرنی ہوتی ہے، شکرانے کی نماز کا تو کوئی اتنا وہ نہیں، لیکن معلوم، لیکن جو صحیح ثابت ہے سنت سے وہ یہ شکر کا سجدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایسی خبر سنتے تھے تو فوراً سجدے میں گر جاتے تھے. ہمیں اور اسی وقت کرنا چاہیے. بھائی کہاں کھڑے ہیں، یہاں کیسے کریں، وہ کیا ہو ایسی، تو اگر کچھ جہاں کوئی فساد ہونے کا ڈر ہو وہاں پہ نہیں کریں. لیکن اگر پاسبل ہے تو لوگ شرم کے مارے کبھی نہیں کرتے ہیں، کونے میں جا کے چپے سے کریں گے، یہ ہے وہ ہے. تو ہم کریں گے تو دکھانے کے لیے نہ ہو لیکن سکھانے کے لیے ہو تو کر لینا چاہیے. تو آپ نے خبر سنی بچہ پاس ہو گیا، اسی وقت سجدہ کریں. آپ نے خبر سنی بچہ خیریت سے لینڈ کر گیا، کہیں پہنچ گیا الحمدللہ، تو اسی وقت سجدہ کریں. تو یہ ہے شکرانے کا سجدہ. وہ سجدہ، نماز کا سجدہ، کوئی بھی سجدہ تو ابلیس کو بہت ناگوار گزرتا ہے. خیر، آیت نمبر 35 دیکھتے ہیں. چلیں، ورڈ بائی ورڈ ہم لوگ 36 تک لے چکے ہیں، تو ابھی ان دو کی تفسیر لے لیتے ہیں، پھر آگے اگر بڑھنا ہوا تو پھر ورڈ بائی ورڈ لے لیں گے. وقلنا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو، انت و زوجک، تم اور تمہاری. اچھا، ہم نے کہا تھا ضمیر کا چارٹ تھوڑا سا بڑھا کے پھر بھیج دیں گے. ٹھیک ہے، کوئی یاد دلائیں انشاءاللہ. اسکن انت و زوجک، تم اور تمہاری وائف. زوج اسپاؤس کے لیے آتا ہے نا، تمہارا جوڑا. یہاں پہ مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام کی بیوی، تو تمہاری بیوی لکھا ہوتا ہے، یا آپ جوڑا یا جو بھی لکھنا چاہیں. تو زوجو کا الجنہ، جنت میں. کہا گیا کہ سکون پاؤ، رہو، قرار پاؤ، یعنی گھر کے لیے سکن آتا ہے، اور جیسا کہ بات ہوئی تھی تو رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. وکلا، کل معنی ہوتا ہے کھاؤ، اور کلا مینس تم دونوں کھاؤ. اوکے، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ. منہا، اس میں سے، ہا کس کی طرف اشارہ تھا؟ جنت کی طرف. رغدن حیث شئتما، اطمینان سے. رغد کی میننگ دیکھی تھی، یا پھر کیا دیکھی تھی کہ
بہت زیادہ کثرت کے ساتھ یا اپنی مرضی سے، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، تو کھاؤ اطمینان سے یا کثرت کے ساتھ، یا ایسا رزق جو کبھی ختم نہ ہو. تبھی تو بندہ اطمینان سے کھاتا پیتا ہے نا، کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ اس میں بھائی اتنے لوگ کو کھلانا ہے، اتنا ہی چلے گا، تو ہم ذرا ٹینشن لیتے ہیں کہ اچھا ان کی پلیٹ میں زیادہ اتنا ہی نکالنا ہے، میں تو پھر چلو میں کھاتی نہیں ہوں، یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی. معلوم ہے ہم سب کو کہ کیسا حساب ہمیں چلانے ہوتے ہیں گھر میں، تو وہ اطمینان نہیں، وہ رغد نہیں ہے، ایسا رزق جو فراوانی کے سے انشاءاللہ بھی ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. جہاں سے کھاؤ. اور کیا پھر انسٹرکشن دے دیا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب نہیں جانا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے. تم دونوں ہو جاؤ گے کی ورڈ کیا ہے؟ تکون، تا تم، اور تکونا الف جو ہے وہ ڈوئل، پا سو تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے. اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. ابھی ان کا ایگزام ہو چکا، فرشتوں کا سب کا، اب آدم علیہ السلام کا ایگزام ہو رہا ہے. ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو عزت عطا کی اور سجدہ کروا کے انہوں نے جنت میں بھیجا. اور کروانے کے بعد ان کو جب جنت میں بھیجا اور کہا اس میں عیش آرام سے رہو، بس ایک درخت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جو آپ کی اسکرین پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں عیش سے رہو سوائے ایک درخت کے قریب نہ جانا، یعنی کہ صرف جو ایک کام بنا کیا وہ یہ کہ اس پیڑ کے قریب نہیں جانا. ابلیس کے بعد یہ آدم علیہ السلام کا امتحان تھا. ٹھیک، آدم علیہ السلام کا امتحان ہونے لگا اور اس دوران ان کی بیوی ہوا بھی پیدا ہو چکی تھی. اس لیے دونوں کو خطاب کیا گیا، یہاں پہ دونوں سے بات ہوئی. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. تو ان کی بیوی کا نام حوا علیہ السلام تھا. حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا. اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں یہ نام نہیں آتا ہے حوا، تو ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور ان کو پیدا کرنے کا مقصد بھی قرآن میں بتا دیا گیا. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. سورۃ العراف آیت نمبر 189 کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا. تو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی شکل میں جو جوڑا بنایا ہے وہ سکون پانے کے لیے ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیوی کے ساتھ اور بیوی کا شوہر کے ساتھ رکھا ہے. تو اس میں شیطان کے بہت یہ بھی رکھے ہیں. تو آپ دیکھیں کبھی اگر ایسے دماغ میں باتیں آئیں تو یہ قرآن کی آیت ضرور یاد رکھیں کہ ہم اپنے شوہر کے لیے سکون ہیں اور شوہر ہمارے لیے سکون ہونے چاہیے. کچھ اونچ نیچ آپ کبھی دیکھیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. وہ آدمی کا مزاج الگ، عورت کا مزاج الگ ہوتا ہی ہے، اور موسٹلی یہاں پر بھی آزمائشیں ہوتی ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ اس چیز میں بھی خیال رکھنا ہے کہ سکون ہم کس طرح بنے اپنے شوہر کے لیے، اپنے جوڑے کے لیے. اور ہو سکے تو اپنے جوڑے کو بھی سمجھائیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اللہ نے ہمیں اس لیے بنایا ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو اگنور کیا جائے اور ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے وغیرہ. تو زوج جو ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا اسپاؤس کے لیے آتا ہے. تو حضرت حوا جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں چلی جاتی. اسکن، سکن جو ہے یہاں پر اسکن آیا ہے، یعنی اور اقیم نہیں آیا، یعنی قیام کرو. تو قیام ہوتا ہے قیام، جو ورڈ آیا اقیم، اقیم ایک جگہ ٹھہر جانے کے لیے ہوتا ہے.
کہ اب یہیں پہ ٹھہرے رہنا، اور اسکن یعنی سکون پاؤ، آلموسٹ ایک جیسی میننگ ہے۔ تو اس سے لوگ یہ بھی پتہ کرتے ہیں کہ اسکن کہا گیا، اور تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا مطلب تھا کہ یہ ان کا ابھی آزمائش باقی تھی اور پرماننٹ ٹھکانہ نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بھی معلوم تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بات جانتے ہیں، تو عقیم نہیں ہوا کہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ۔ اب انشاءاللہ اب جب جائیں گے تو سب ٹیسٹ کے بعد اب دوبارہ ٹیسٹ ہے، ہم سب جس میں ہیں تو اللہ کرے کہ پاس ہو جائیں، اب پاس ہو جائیں۔ تو جب دوبارہ اللہ نے دنیا میں بھیجنے کے بعد کہا کہ جو صحیح ہوگا وہ اس کے لیے پھر ہمیشہ کا خالدین فیہا آ گیا نا، کہ وہ ہمیشہ پھر اس میں رہیں گے۔ موت ذبح کر دی جائے گی جیسا کہ بات ہو چکی ہے نا، اور یہ جملے جو تھے وہ دل میں گھر کر گئے کہ اس چیز کو دیکھ کے دوزخ والے اتنا غمزدہ ہوئیں گے کہ اگر دکھ سے مر جانے کا مقام ہوتا تو موت اگر آنی ہوتی تو وہ مر جاتے، لیکن موت تو ذبح ہو چکی تھی، تو وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوں۔ وہ کیا دکھ ہوگا اور کیا تکلیف ہوگی، اور جنت والے بہت زیادہ خوش ہوں کہ اب فائنلی کوئی ٹیسٹ نہیں کہ ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، اور ایک فائنلی الحمدللہ اتنی بہترین ڈیسٹینیشن پرماننٹلی مل گئی۔ اللہ کرے کہ ہم سب جنت میں اعلیٰ مقام والے ہوں، ہمارے والدین، ہمارے آنے کی سارے مسلمانوں کی پوری ضروریت، آمین یا رب۔ تو ویسے ہی کام کرنے ہیں، کچھ کچھ وقت کے لیے کرنا ہے بس، یہ چیز اطمینان دیتی ہے نا کہ تھوڑا سا، تو لوگ کہتے ہیں کہ واہ، تو جیسے کہ برے برے الفاظ ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے اور اسے انجوائے کر لیں، اور پھر دوبارہ زندگی نہیں ملے گی وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے کافرانہ الفاظ ہیں۔ اور الحمدللہ 4 دن کا ٹیسٹ ہے، ذرا صبر کر لیں، پھر ہمیشہ زندہ رہنا ہے، یہ زیادہ سوٹ کر رہا ہے مسلمانوں کے لیے نا، کہ ذرا صبر کر لیں، کیونکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اور مسافر بتایا گیا، مسافر کی بھی بڑی اچھی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایسے رہتے ہیں جیسے، اور ان سے پوچھا گیا کہ کیسے، پھر یہ بھی بات ہوئی تھی کہ متقی ایسا ہوتا ہے جو سمیٹ کے چلتا ہے، یعنی کہ ادھر ادھر کانٹے دار جھاڑ ہوں اور بیچ سے گزرنا ہو تو کیسے گزریں گے آپ اپنے آرام سے، دوپٹہ ادھر لٹک گیا اور وہ نہیں، ہم پہلے چیزوں کو سمیٹ لیتے ہیں اور پھر گزرتے ہیں نا، یعنی کہ اس کے قریب بھی جانے نہیں دیتے ہیں کہ بھئی ہوا سے دوپٹہ اٹک گیا تو پھٹ جائے گا، یہ ہے وہ ہے، ایسے ایسے گزرنا ہے ہمیں یہاں سے۔ تو جتنی چیزیں کم، لوگ کہتے ہیں بچے کو یہ بھی نہیں آ رہا، بیوقوف ہے، بات نہیں آ رہی، پیچھے ہونے دیں، اللہ کرے کہ دین آ رہا ہو۔ تو دین اگر آ رہا ہوگا اور بچہ دنیا میں کوئی، تو وہ کامیاب ہے، اور دنیا سیکھ جانے کے بعد آپ چاہیں کہ اب بچے کا دل بدل دیں، اب موڑ دیں، اب دیکھیں ہم لوگوں کے اندر بھی پرابلمس کتنی مشکل آ رہی ہے نا، کلاس میں بیٹھتے ہیں روز ارادے کرتے نہیں آج سے بالکل اچھے ہو، اور جہاں باہر نکلتے ہیں اسی دنیا میں پھر پھنسے ہوئے دکھتے ہیں کہ اچھا ہاں کریں گے، ہاں پھر سے چھوٹ گیا، پھر توبہ، پھر یہ وہ آ ہی نہیں پا رہا کیونکہ صحیح وقت پر نہیں کیا۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے جو بھی چلے، ہمارے بچے بڑے اگر ہو گئے ہیں یا ہمارے ساتھ اور کوئی ہے، کوئی بھی ہے جس کو آپ موڑ سکتی ہیں، تو انشاءاللہ ان کے اوپر خوب محنت کریں، ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ دوسرے پہ محنت کرنا شروع کریں گے نا تو آپ کو بھی شرم آئے گی کہ کون سے منہ سے کہوں کہ تم کرو اور میں خود نہیں کرتی ہوں۔ تو ایک بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ملتا ہے کہ ہم بھی بدلنا ہی پڑتا ہے جب آپ دوسرے کو سکھائیں گے۔ تو کبھی کبھی ہم لوگ میرا تو خود کا بھی ایسا رہتا ہے کہ مجھ سے عمل کیوں نہیں ہو رہا، کرنے پر ہم دوسروں کو بتانے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو کرنا ہی پڑے گا، تو ایک یہ پارٹ آتا ہے اپنے آپ پر سختی کرنے کے لیے کہ اس طرح سے بھی ہوتے تھے لوگ کہ اچھا اب جب تک میں یہ نہیں کروں گی اپنی کوئی سزا بنا لیتے تھے، اب میں جو ہے وہ گھومنے نہیں جاؤں گی، اب میں شاپنگ بڑی مشکل سزائیں ہیں یہ۔ چلیں اللہ کرے کہ یہ کر کے اپنے اوپر کوئی سختی کریں تاکہ ہم اس کے اوپر آئیں، عمل پر آئیں۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ سکون پانے سے ہے، اور یعنی ہمیشہ کے لیے رہنے کو نہیں کہا گیا، ورنہ عقیم یا قائم کے لیے ہوتا کہ یہاں پہ مقیم ہو جاؤ، رہنے والا، تو اللہ کے علم کے لحاظ سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ ویسے ٹرانسلیشن آپ کریں تو کیا نکلے گا کہ ان سے کہا کہ رہو یہاں پہ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس جنت سے دونوں خوب خوب کھاؤ،
تو رغد ایسے رزق کو کہتے ہیں جو وسیع اور کثیر ہو، یعنی بہت ہیوج اور کثرت سے ہو، کنٹینیو بہت زیادہ ہو ایسے، یعنی جنت کی ساری نعمتیں، کھانا پینا، لباس پہننا، یہ سب تمہارے لیے ہے اور بہت زیادہ ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، کثرت کے ساتھ ہے، جہاں چاہو جاؤ، جہاں چاہو کھاؤ پیو، جو کرنا ہے کوئی مناہی نہیں۔ آپ دیکھیں اگر کہیں ایسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو دکھ جائے کہ مل جائے کہ کچھ منع نہیں ہے، کیونکہ اس سے بڑا فرسٹریشن ہوتا ہے کہ ٹین ایج جو کچھ بھی ہو کہ بھائی جو چیز منع کر دی گئی اب اسی میں تجسس۔ دیکھیں آپ اتنا سا پوری جنت دے دی گئی تھی، کہا تھا یہ پیڑ چھوڑ دینا، اب انسانی دماغ وہیں چلا گیا پھر۔ تو اس سے بڑی آزمائش ہے، آپ سمجھے نا۔ اور جنت میں بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا محسوس کر کے دیکھیں کہ ہمارے اپنے پیسے ہیں، آپ چاہیں تو پورے ایک دن میں خرچ کر نہیں، روک ہے، سارے ایک ساتھ نہیں خرچ کر سکتے۔ اچھا تو اس چیز پہ بھی نہیں خرچ کر سکتے، اچھا تو یہ بھی اگر آپ لیں گے تو اس میں بھی آپ کا نقصان، یعنی کہ اپنی چیز ہوتے بھی ہم دنیا میں اس کے اوپر یہ والا پارٹ نہیں کر سکتے کہ جیسے چاہے جہاں چاہے جب چاہے ہم لگا لیں، نہیں کر سکتے۔ یہ نعمت بھی جنت کی خاص نعمت ہے کہ کوئی روک ٹوک، کچھ مناہی نہیں، ہے ہی سو شئتما، جہاں سے جیسا چاہیں گے وہ کر سکیں گے، شئتما ہم لوگ کے لیے شئتم آگے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جنت کی ایک نعمت ہے اور اس کو محسوس کریں، اور اس کو پانے کے لیے خوب جستجو کریں کہ نہیں مجھے یہ پارٹ بھی محسوس ابھی سے ہوتا ہے اور مجھے یہ چیز چاہیے۔ تو ولا تقربا، جنت کی ساری نعمتیں، کھانا پینا لباس تمہارے لیے، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین۔ پھر یہاں کچھ ریسٹرکشنز، کچھ پابندیاں لگا دی گئی، درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ پھر یہ درخت کس چیز کا تھا، کہاں تھا، کیوں تھا، کیسا تھا، اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں آئی ہے۔ کہتے ہیں لوگ کہ گندم کا، کہ گیہوں کا، یا کاہے کا، لیکن اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا تھا، اور اس کی ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ پیڑ کیا تھا اور کاہے کا پھل کھا لیا اور کیا منع، یہ اس سے ہمیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہمارے ایمان پہ۔ بس یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہاں ایک پیڑ تھا جس کے قریب منع کیا گیا جانے، تو بس اتنا ڈیٹیل دی گئی ہے۔ تو بعد میں کیا ہوا کہ بتا بھی دیا گیا، ریزلٹ بھی بتا دیے گئے کہ اگر جاؤ گے تو پھر کہا گیا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ پھر وہی بات آئی نا کہ جس چیز کو انسان سے روکا جاتا ہے نا، انسان کا اسی میں جو ہے وہ تجسس، یعنی کہ کیا ہوگا پھر، کیوں ہے، یہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری شیطان نے بھاپ لی اور یہیں سے پھر وہ آیا، یعنی کہ اسی کمزوری سے وہ آگے گھسا، اور جس چیز کے لیے صاف بتا دیا گیا تھا کہ فتکون من الظالمین، یہاں کہ تم ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کو کیا بتا دیا گیا، ظلم، کہ تم اگر یہ کرو گے جو اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ ایکچولی کیا کرتا ہے کہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی اپنے ساتھ دوسروں پر بھی ظلم، یعنی ظلم ہی کر رہا ہوتا ہے، یا اپنے اوپر یا پھر دوسرے کا حق مار کے دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو فی الحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو واضح طور پر بتا دیا کہ ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے بھی ظلم، جب ہم گناہ کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا آئے گی، اور آخرت میں بھی اس کے ذریعے اپنی جان پر تو ظلم کر رہے ہیں، آگ ملے گی آخرت میں، اس لیے ظلم ہوا۔ پھر دوسرے کا، کسی کی زمین مارے بیٹھے ہیں، کسی کا پیسہ، کسی کی عزت ہم نے خراب کی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو باتیں اس میں نہیں وہ ہم لوگوں میں پھر پیچھے اس کے پھیلا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی ظلم ہے، کہہ رہے کوئی اس کے ساتھ ڈیل ختم کر دے، یا بھائی
کوئی غریب ہے تو وہ اس کو دوسرا اس کا حق مارے بیٹھا، اس کو اس کا حق دے دے تو اس کا بھی فائدہ ہو جائے، تو دوسرے پر بھی ظلم ہوتا ہے کبھی، تو ظلم ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کرے کہ ہمیں بھی اپنے لیے چیک دیکھیں ہم کہ ہم کہاں ظلم کر رہے ہیں۔ اپنی جانوں پر تو ظلم کر ہی رہے ہیں، گناہ کر کر کے۔ اللہ کی نافرمانی اپنے ہی نفس پر ظلم ہے اور دوسروں پر بھی ظلم۔ پھر اب چلیں، الحمدللہ اتنی ہی آیت تھی، آسان اور اچھے سے سمجھ میں بھی آئی۔ تو اس آیت سے جو بات حاصل ہوئی، جو اسباق ملے، یعنی جو سبق ملے، وہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، حوا اور حوا السلام، نہیں، آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام پر اللہ کا احسان۔ کیا احسان تھا؟ پہلے ان کو جنت میں بھیج دیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو احسان، اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ ان کو جنت بھیجا۔ پھر دوسرا کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو ان کی پسندیدہ چیزوں سے ہی آزماتے ہیں، محبوب چیز سے ہی آزماتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں بچوں کے لیے کیا 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 چیزیں یہ چھوڑے ہوئے ہیں، کتنے گناہ اللہ نہ کرے کر رہے ہیں۔ ان کو بھی جو چیزیں، ارے بچے کو اتنی سختی کیا کرنا، فجر میں کیا اٹھانا، ابھی تو اسکول جانا ہوگا، بھی بہت ساری چیزیں کہ تم ان کی محبت میں پڑھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی پسندیدہ چیزوں سے ہی آزماتے ہیں، کہ اپنے دل کی بات، خواہش نفس کی بات مانتے ہیں یا پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں۔ ٹھیک، اور ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی ظلم ہے۔ یہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، تیسرا پوائنٹ بھی آپ لوگ لکھ لیں، یہ یہاں پر تھا، اس کو ادھر لے کے آ جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ظلم ہے۔ ظلم کیسے ہے یہ بھی ڈیٹیل میں آپ کو پتہ چلا، یا تو ہم نافرمانی کر کے سزا کے حقدار ہوتے ہیں، برکتوں سے دور، یہ دور وہ دور۔ آیت نمبر 36، جی ہاں، اس کی بھی بہت بڑا لو لیا تھا۔ فَأَزَلَّهُمَا، تو زا لام لام، اس کے بارے ہم لوگوں نے کیا سیکھے تھے؟ پھسلا دینا۔ یہ لکھا تھا آپ لوگوں نے، کچھ اور بھی لکھا تھا، کچھ اور بتایا تھا ہم نے، بہکا دینا، جی ماں۔ ایگزیکٹ، ہاں ایگزیکٹ ورڈ کی میننگ آپ کی پھسلا دینا ہے، جو کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر سے باہر نکلنے کی دعاؤں میں بھی یہ ورڈ آتا ہے نا۔ تو جب کسی کو ہم بہکا دیتے ہیں تو یہ پھسلا دینا، بہلانا، پھسلانا، ان سب کے اندر آ رہا تھا۔ جی ہاں، تو بہکا دیا، پھسلا دیا، پھسلا دیا، سب ورڈ آئیں گے، تو اس سارے کے سارے آپ کو میننگ میں جو آپ لکھنا چاہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ہما ڈوئل کے لیے آتا ہے، ہم لوگ نے ہو، ہا اور ہوم ابھی تک لیا تھا، ابھی ڈوئل بھی پروناؤن اس میں آ گیا ہے، تو آپ اپنے اس میں لکھ لیں۔ ہما جو ہے وہ اٹیچ اور ڈیٹیچ دونوں میں آتا ہے، جیسے کہ ہوم اٹیچ اور ڈیٹیچ دونوں میں سیم آتا ہے، لیکن ہوا اور ہیا جو ہے وہ ہاں اور ہو میں بن جاتا ہے، ہو اور ہی میں۔ تو انشاءاللہ اس کا چارٹ جو آپ لوگوں کے پاس ہے اس کو اور تھوڑا بڑھا لیں۔ ہما دو کے لیے ہوتا ہے ان دو، اب کما جو ہو جائے گا تو تم دونوں، صحیح۔ کاف لیٹر تم کے لیے چل رہا تھا سیکنڈ پرسن، ہا لیٹر تھرڈ کے لیے چل رہا ہوتا ہے نا، تو یا تو ہی یا ہو یا ہا، ہم، ہما، یہ سارا ہا کے اندر چلا رہا تھرڈ پرسن۔ تو فازل، پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے،
یعنی جو بات تھی اس سے اس کو بہکاوے میں ڈال دیا. فَأَخْرَجَهُمَا، اور کیا کروا دیا، نکلوا دیا ان دونوں کو، مما کانا فیہ، جس میں وہ دونوں تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اہبطوا، اتر جاؤ تم سب، ابھی جمع کا آ گیا نا، اتر جاؤ تم سب. بعضکم لبعض عدو، بعض تم میں سے تمہارے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین پہ ایک قرار کا وقت ہے، یعنی ٹھکانہ ہے ایک زمین. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدے کی جگہ ہے کچھ وقت تک. إِلَىٰ حِین، إِلَىٰ مانے تک، حین مانے وقت، جو آپ نے جیسا لکھا ہے، کچھ وقت تک تمہارے لیے فائدہ اٹھانا ہے زمین پر. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں اصلایا کیسے، اس کی تفصیل جو ہے سورۃ الاعراف میں اچھے سے ڈیٹیل سے ملتی ہے. تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم اگر سورۃ الاعراف میں آپ پڑھنا چاہیں، اور تو اس میں آپ دیکھیں کہ کہاں پر اس کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ آیا ہے، جہاں سے شیطان اور آدم علیہ السلام کی بات شروع ہوئی ہے. تو اس نے کس طرح آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو وہی کام کرنے پر مجبور کر دیا، یا اس پر آمادہ کر لیا، یعنی اس بات پر لے آیا جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو روکا تھا، ان لوگوں کو روکا ہوا تھا. اور اس کا جو شروعات تھی وہ وسوسے سے ہوئی. شیطان مسلسل وسوسے ڈالنا، مسلسل کنٹینیو وسوسے ڈالنا، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کبھی ایک بات آتی ہے ہمارے دماغ میں، کہتے ہیں استغفر اللہ کتنا برا ہے، یہ وہ کر کے ہم پھر سے پیچھے ہٹ جاتے، پھر پیچھے بار بار، پھر آپ لیکن کچھ ہماری کمیاں ایسی رہتی کہ بس ہم بار بار کہیں ایسی جگہیں دیکھ رہے ہیں یا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں کہ وہ چیز آپ کے سامنے ہم اسے آنے دے رہے ہیں. اگر ہم وہیں سے کٹ کر دیں کہ نہیں اس کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا، نہیں یہ والا جو ہے وہ فیس بک یا کوئی ایسی چیز وہ ہمیں اب نہیں، تو آپ دیکھیں شیطان کا راستہ بند ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے دل میں یہاں سے شیطان نے اس راستے سے وسوسہ ڈالا، پہلی بات تو ہم اس کو وسوسہ جانتے ہی نہیں، تو جب ہی دل میں ہمارے کوئی برے خیال آئے ہمیں فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ یہ شیطانی وسوسے ہمارے دماغ میں آ رہے ہیں. تو یہ طریقہ پھر جو ہے وہ شیطان کا صرف اور صرف سب سے پہلا جو ہوتا ہے کہ وسوسے ڈالتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں سورۃ الفلق اور ناس جو بہترین معوذتین ہیں، یعنی کہ جسے ہم پڑھ کے اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں فوراً. تو اس میں بھی یہی ہے کہ الذی یوسوس فی صدور، یعنی کہ وسوسوں سے ہی ہم جب اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں تو پہلا تھاٹس ہی ہے وہ، اگر آپ کے دماغ میں سوچ ہی نہیں آئے گی، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمارے دماغ میں سوچ آتی ہے، تو ہم جب خناس کی سوچوں سے بچ جائیں، وسوسوں سے بچ جائیں، تو ہم الحمدللہ اس کو کرنے سے بھی بچ جاتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف فلق اور ناس کے آنے کے بعد سے سارے جو پہلے بنا کے دعائیں پڑھتے تھے اس کو اس نے پیچھے کر دیا، اور پھر اللہ کی پناہ میں جانے کے لیے صبح شام کے اذکار میں بھی ہمیں کمپلسری یہ 2 سورہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم ہے، صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھنے کا حکم ہے. کبھی آپ کو عام طور پر کسی چیز سے پناہ ہو، کوئی آندھی طوفان بہت تیز آ جائے اور آپ کہیں کہ میں یا رب مجھے اپنی پناہ میں رکھ لے، تو یہی 2 سورہ پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، کچھ ہوتا ہی نہیں، نعوذ باللہ. تو اس کا مطلب ہمارے اندر کچھ ابھی کمی رہ گئی، کیوں کچھ نہیں ہو رہا، ہمارے ایمان میں کیا کمی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ کام جو ہے بھی وہیں سے ہی شروع ہوا کہ وسوسہ ڈالنا شیطان کا یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے وہ کسی بھی برائی کا دل میں جو ہے وہ خیال ڈالتا ہے، اور پھر بار بار ڈالتا ہے، بار بار ڈالتا ہے، جب تک کہ انسان اس کی طرف پورا متوجہ نہ ہو جائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا تھا کہ وہ اسی طرح سے جنت کے اندر چلا گیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے خوب قسمیں کھائیں
کہ میں جو ہوں وہ تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، اور اس نے دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہ ہوں۔ یہ آپ کو قرآن کی آیتوں میں ملے گا انشاءاللہ، جیسے کہ یہ بات ہوئی نا سورہ اعراف۔ آدم علیہ السلام بھول گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان اس سے روکا تھا، تو پھر اب نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں کو وہاں سے، ان سبھی کو وہاں سے نکال دیا۔ فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ عَدُوٌّ۔ تو آدم علیہ السلام کا بھول کر گناہ کرنا، پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا۔ یہ پارٹ ہو گیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، جمع کی رعایت تینوں کو خطاب ہے، ٹھیک؟ ہم نے کہا یہاں سے اب اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن، یعنی تینوں کو خطاب ہے، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس۔ اور یہ بات جو ہے بعدکم لبعض عدو، پہلے دن سے ہی شیطان کی عداوت جو ہے وہ ہے شروع ہو گئی، اور وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گیا، اور ہمیں پہلے دن سے یہ بات بتا بھی دی گئی کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، عدو، عدو مبین کا لفظ بھی آتا ہے قرآن میں، یعنی کہ کھلا دشمن۔ ایک ہوتا ہے کہ بھئی پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ یہ دشمن ہے ہمارا، لیکن شیطان اب کوئی بھی برے خیال آنا ہے تو ہمیں فوراً فٹ سے پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ شیطانی چال، اب جو ہے وہ شیطان اپنی چالیں چل رہا ہے، اور ہم لیکن کچھ بھی نہیں، آرام سے ان چیزوں میں پھنستے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کو تو ہم لوگوں نے انوائٹ کیا ہوا ہو جیسے کہ ہاں کوئی صبح شام کے اذکار پڑھ کے اپنے آپ کو سیفٹی میں نہیں لانا، جب بتا دیا گیا دشمن سے بچنے کے طریقے بھی بتایا گیا، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا جا رہا، ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا دل کیوں نہیں لگتا، ہمیں ایسا کیوں ہوتا ہے، ہمیں ویسا کیوں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا ہم صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں، کیا ہم اس لیول پہ پڑھ رہے ہیں کہ ہاں ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں پناہ میں رکھیں، کیا ہم وہ برے کاموں کو سمجھ رہے ہیں کہ اس میں شیطانی وسوسے بار بار ڈالنے ہیں۔ شیطان کیونکہ سامنے سے آ کے ہمارا ہاتھ پکڑ کے کبھی بھی وہ کمزور ہے، ویک ہے بہت، اس کو اللہ نے اتنی طاقت نہیں دی، نہ ڈائریکٹ وہ کبھی کسی انسان کے تھرو ہمارے تک میسیجز ڈالتا ہے وسوسے، کبھی خیال دل میں ڈالے بس، جبکہ سینے میں کہا گیا صدور، سینے تک ہی اس کی پہنچ ہے، جب اس کے لیے اپنا دل کا دروازہ جب تک نہ کھولیں وہ دل میں آ ہی نہیں سکتا، ہم اسے انوائٹ کرتے ہیں دل تک۔ تو ادب مبین کا لفظ آتا ہے، پھر انہ لکم ادب مبین، اور یہ پہلے دن سے ہی اس کے اندر جو تھی وہ عداوت، دشمنی آ گئی تھی ہمارے لیے، اور وہ ہم سے ابھی بھی عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے۔ کیا ہم بھی اس سے دشمنی رکھتے ہیں؟ وہ ہمیں دین سے پھیرنے کی کوششیں کرتا ہے، کیا ہم نے کبھی کوشش کی کہ ہم اس کو دین پر لے آئیں؟ تو خیر، قیامت تک کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ جتنی بھی ہماری اولادیں آئیں گی، اولاد آدم کی جو تھی وہ عداوت اس نے اپنے اندر لے لی، اور وہ صرف آدم علیہ السلام نہیں، اس کی ساری اولادوں کا دشمن بن گیا، اور جو اس شیطان کی جو اولادیں تھیں وہ بھی آدم علیہ السلام کی دشمن، ان کی اولادوں کی دشمن بنتی گئی، اور یہ سارے مل کر کام کرتے ہیں، انسانوں کو بہکانے میں سارے مل کر کام کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام اور ابلیس اور ان کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ یہاں پہ جو پارٹ لکھا ہوا ہے، آدم علیہ السلام اور ابلیس ان کی اولاد کے، اور ان کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اولاد آدم آپس میں ایک دوسرے، ہاں تو پہلے بعدکم لبعض عدو، یہ کہ یہ شیطان اور ان کی اولادیں یہ سب انسانوں کے دشمن ہیں۔ تو جو دوسرا پارٹ لکھا ہوا ہے یہ کہ اولاد آدم بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور اولاد آدم بھی آپس میں جو ہے وہ، آپ دیکھیں کہ ایک معنی یہ بھی آتے ہیں کہ انسان بھی تو آپس میں ایک دوسرے کو کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہے نا؟ تو یہ بات بھی ہم دیکھیں کہ بہت پیارے جو ہمارے قریبی رشتے دار ہیں وہ بھی دشمن ہو جاتے ہیں،
اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ التغابن میں اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم. سبحان اللہ. سورۃ التغابن میں کہ کیسے یہ کچھ آپ دیکھیں کہ اولادیں یا بیویاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کو، یا شوہر اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ازواج آیا ہے تو اتنا زیادہ تکلیفیں پہنچاتا ہے کہ وہ پھر اپنے دین سے ایسے الٹے سیدھے کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ جو برے ہیں. اور پھر کبھی آپ دیکھیں اولاد کے پیچھے تو واقعی چھوٹے موٹے لیول پر ہی ہم سب اللہ نہ کرے کہ یہ، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے کچھ اور اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، دشمن. تو ہمیں کچھ ایک لیول بنا کے رکھنا ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، چاہے اولاد کی بات ہو چاہے بیوی، ہمیں وہاں پر پھر کسی کی نہیں سنی. ہمارے لیے آزمائش ہے یہ چیزیں. جہاں اللہ نے بتایا کہ ہمارے لیے یہ خیر اور ان سب چیزوں میں ہمارے لیے مددگار ہوں گے، ہماری کمائی ہے، ہماری اولادیں ہماری کمائی ہے، وہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس میں دشمن اور آزمائشیں بھی ہیں. تو فاحذروا، احتیاط رکھو. اللہ کی حدیں جہاں پار ہونے والی بات آئے وہاں پھر ہمیں پیچھے ہو جانا چاہیے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور مستقر جو ہے وہ ایک وقت تک یہاں پہ ٹھکانا ہے تمہارے لیے زمین میں، اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک فائدہ اٹھانا. تو زمین کے اوپر ہم زندہ رہتے ہیں، رہتے ہوئے بھی اس کے اوپر ایک ٹھکانہ ہے، اور مرنے کے بعد بھی زمین کے اندر ایک مستقر ہے. یعنی کہ زمین کے اوپر بھی ایک مستقر ہے، ایک مقرر وقت ہے، ایک اور پھر جیسا کہ یہاں لکھا ہے مستقر کہاں ہے، اور زمین کے اندر بھی پھر زمین کے نیچے کچھ دن تک پھر ہمیں زمین کے اوپر رہنا، اور پھر اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتنے عرصے تک زمین کے اندر رہنا ہے. نہیں، قبر میں کتنے سال تک کون رہے گا، جسے برزخ کا وقت کہا جاتا ہے. تو زمین میں ٹھکانا ہے. متاع کہتے ہیں وقتی فائدے کی چیز. نہیں، یہاں پہ رغدن کو متاع کیجیے، ایک بار مسٹیک ہے. ٹھیک، اس کو عربی میں متاع کیجیے. اوکے. تو زندگی کا تھوڑا سا جو فائدہ ہم یہاں زمین پہ رہ کے یہاں کے جو چیزیں ہم تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس ہیں، پھر سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. تو کچھ بھی ہمارے پاس پھر پرماننٹ نہیں ہے. تو اس چیز کے اوپر ضرور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی ہر چیزیں جو آپ کے بلانگنگس ہیں، جو جتنی آپ کی اپنی ہیں، اس پر نظر ڈال کے دیکھیں کہ کتنے دن کے لیے میرے پاس ہے. آپ کے گھر سے کوئی عزیز، اللہ نہ کرے والدین کسی کے گزر گئے ہوں، لیکن یہ حقیقی بات ہے، جن کے گزر چکے ہیں یا دادا دادی کوئی ایسے گزر چکے ہیں، آپ دیکھیں ان کے گھر، ان کے بیڈس، ان کے کپڑے، ان کی زیورات یا جو بھی ان کی بلانگنگس تھی وہ کب تک ان کے ساتھ تھی. اور پھر ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی، جو زندگی میں آپ کو یاد ہو کہ دادی تو اسے ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتی تھی، اتنی عزیز ساؤنڈ، اب کہاں ہے وہ؟ ان کے پاس ہے، ان کی ہے. سب چیزیں ہمیں چھوڑ کے جانا ہے. جن کے پیچھے ہم مرے جا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اپنے ایمان خراب کرے لے رہے ہیں، ان کی محبتوں میں آ کے آج کیا حشر ہے ان کا. چلیں اپنے لیے تو ہمیں ابھی یقین نہیں آ رہا. رغدن کی جگہ متاع کیجیے، یہ ہونا چاہیے تھا. اس کی میننگ ایکچولی تھی، تو یہ بائی مسٹیک یہاں پہ لکھا رہ گیا، چینج کر نہیں ہو سکتا. ایکچولی پیچھے سے لا کے ہم لوگ پی ڈی ایف بنا رہے ہوتے، اسی کو ڈریگ کر کے کاپی پیسٹ مارتے ہیں، پھر یہاں لا کے چینج کرتے ہیں. یہ چینج کرنا اور رہ گیا. تو متاع کیجیے گا. متاع کی میننگ لکھیے وقتی فائدہ. اوکے. تو بات چل رہی تھی کہ
اپنی چیزوں پر ہمیں غور و فکر کریں تو ہمیں تو خیر ایسا، ہم جب جی رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ بات دماغ میں نہیں آتی ہے، کلک نہیں کرتی ہے کہ ہمیں اسے چھوڑ کے جانا ہے، یہ ہے وہ۔ آپ کسی کو دیکھ لیں، آپ کے گھر سے اللہ نہ کرے کہ جا چکے ہیں، جو اللہ کرے کہ حیات ہمارے ساتھ رہیں اور صحت کے ساتھ اللہ ہمارے بڑوں کو زندگی عطا فرمائے، کیونکہ بڑوں کا گھر میں ہونا بڑی برکت کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بڑے نہ ہوں تو ہم سونا اٹھنا سب اپنا خراب کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں چاہ کے بھی کہ کاش ہم جلدی سے، بڑے ہوتے ہیں ان کو رات میں جلدی نیند آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں دادا ابو یا کوئی بھی ایسے ہوتے تھے تو ہم لوگ ان کے ڈر میں کہ بھئی وہ سو چکے ہیں آوازیں نہیں کرو، ہے نا، ہم بھی لیٹ جاتے تھے۔ اب دیکھیں گھر میں جن کے نہیں ہے، بس یہ ادھم ہو رہے ہیں، ایسا کر خراب ہو رہی ہیں، اور پھر جو اب تھوڑے تھوڑے جو اب بڑے ہو رہے ہیں نا، ان کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، کہہ رہے بھائی مجھے جلدی سونا اب اچھا لگ رہا ہے، یا مجھ سے اتنا دیر نہیں جاگا جا رہا، تو لیکن گھر کے حالات سب خراب ہو چکے ہیں، اب وہ سونا چاہ رہے نہیں سو سکتے رات میں، تو بڑے جو بچے ٹین ایج بڑے ہو چکے ہیں ان کو کہاں سے نیند آ رہی ہے، وہ سب بگاڑا ہو چکا ہے نا۔ تو الحمد للہ جن کے گھر میں بڑے ہیں ان کی عزتیں کیجیے، ان کو برڈن نہ سمجھے گا، ان کی وجہ سے ہم لوگ کو گھر واپس جلدی آنا پڑتا ہے، وہ کہیں جا نہیں رہے، اب ہم کہیں نہیں جا رہے، وہ یہ برکت ہے، یہ ہمارے لیے اللہ نے حساب بنایا ہوتا ہے۔ جن کے گھر میں نہیں ہے نا، ان کے گھر سے دیکھے کیسی برکتیں گئی ہوئی، تو ان کی عزتیں کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کو محبت دیں، ان سے ان کے تھرو نعمتیں نیکیاں کمائیں، جنت کمائیں، خاص کر والدین اگر کسی کے ضعیف اس کے پاس ہے تو آپ دیکھیں فلا تقل لهما اف، یہ ہے آیت کہ فلا تقل لهما، ان دونوں سے اف تک کے الفاظ نہ کرو، تو بٹائی کرو کہ چک چک کی آواز نکلتی ہے، آئی بروز اونچی ہونا، گھورنا وغیرہ وغیرہ کچھ بھی، یہ سب تو ایکشنز ہیں، الفاظ آپ سن رہے ہیں، تو اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کچھ بھی ہمارا اپنا نہیں رہے گا، جو چیزیں جس بڑوں کی تھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، کس طرح کبھی کچرے میں جا چلی گئیں، کس طرح بٹوارے میں ادھر ادھر پڑی رہ گئیں، کبھی بچوں کے یوز کی نہیں تھی تو جو ان کو بہت عزیز تھی، آج ان کی کیا حالت ہے، کباڑ میں پڑی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کتنے دن کے لیے میرے پاس ہے، اور اگر اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے راستے دیں تو محفوظ ہو جائیں گی۔ کتنے دن کے لیے یہ چیزیں جو ہیں آج ہم کو جان سے لگائے ہوئے، اللہ کرے کہ ہم اسے آخرت کے یوز میں کہیں کر دیں، جمع 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 کرنے کے بجائے اسے آپ دوسروں کے، جو جتنا آپ ایک اپنے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اپنی فالتو چیزیں آپ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں لگا دیں، تو یہی چیزیں ہمارے لیے پھر آخرت میں ہمیں واپس ملیں گی اگر ہم ان کو اللہ کے لیے لگا دیں۔ تو فی الحال صرف فائدے کی چیزیں ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو ہم دنیا میں فائدہ اٹھائیں، اور ایک حد تک آخرت کے لیے بھی اسے فائدے میں لگا دیں، تو ہمارے لیے فائدے کی چیزیں ہو جائیں گی۔ دنیا دار القرار نہیں ہے، یہ صرف متاع ہے، ٹھیک؟ قرار یعنی کہ ہمیشہ یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے، کیا ہے پھر؟ صرف اس میں سے ہمیں فائدہ آنا، جیسے کہ شروع میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا نا کہ تم ہمارے لیے دنیا کو بنایا، دنیا کے لیے ہم نہیں بنے کہ کیسے اس کو کما لیں، کیسے اس کو جمع کر لیں، کیسے اس کو اپنا بنا لیں، یہ بنگلے ہو جائیں، وہ ہو جائیں، یہ پراپرٹی مل جائے اور یہ پوسٹ مل جائیں، اسی میں ہم اپنا ایمان تک خراب کیے پڑے، جبکہ اس کے تھرو ہمیں اپنے ایمان کو اعلیٰ کرنا ہے کہ کیسے ہم اللہ کی عبادتیں کر لیں، کیسے ہم اچھا کھائے پیے تو ہم کیسے رات میں جلدی سوئیں تاکہ ہم اچھے سے صبح ہماری آنکھ کھل سکے، ہم ایک صحت کے بھی ہائی لیول پر ہوں، تہجد میں جب ہم اٹھے ہوئے ہوں، رات بھر کے جاگے ہوں اور پھر قرآن لے کے بیٹھے ہوں، پھر ایک ہی گھنٹہ سوئے ہوں، پھر قرآن لے کے بیٹھے ہوں، پھر اللہ کے سامنے قیام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، نماز، وہ کیا نماز ہوگی، وہ کیا ہی قرآن ہوگا۔ تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں کہ اپنی نیندیں پوری کریں، اور پھر اچھے سے تو فائدہ اٹھائیں، آخرت بنائیں، یہ بھی فائدہ اٹھانا ہے، دنیا کی چیزیں سے عقل مندی سے اسے یوز کریں، اور عقل مند وہی ہوگا جو آخرت کا پہلے سوچے گا، اس کے لیے پھر کیا فائدہ ہے، کیا ہاں ہو سکتا ہے اللہ آزمائے کہ تم سچے ہو، یا صرف منہ سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں میں یہ ہوں گا، میں وہ کروں گا، آزماتے تو اللہ ہیں ہی۔ تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم اگر اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑیں گے تو فوراً دنیا میں بھی ہمارے لیے عیش ہی عیش ہوگا؟ نہیں، یہاں تو پھر یہ تو جگہ ہی ٹیسٹ کی ہے، اللہ کی مرضی جیسے آزمائے، دعائیں کرنا چاہیے کہ یار اب
ایسی آزمائش نہ آئے کہ جس میں میں فیل ہو جاؤں. جو چیزیں میرے اوپر گزر رہی ہوں اسے اچھے سے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، صبر اور شکر کا اپنا حصہ بنا لیں، ہر چیز آسان ہو جائے. صبر اور شکر اس کے ساتھ چلیں، انشاءاللہ مصیبتیں بھی آپ کو ہلکی لگیں گی انشاءاللہ. تو شیطان سے جو سبق لیے وہ کیا؟ شیطان سے شیطان کے پھسلانے سے بچنا چاہیے. جہاں کوئی خراب بات آئے تو ہمیں شیطان سے بچنے کی دعائیں ہیں، اللہ سے پناہ میں رہنے والی چیزیں، برے خیال کو برا سمجھ کے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میرا وقت اس میں ضائع ہو رہا ہے، بار 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 آپ اس میں جائیں گی، شیطان اسی کے تھرو آپ کے لیے نئی نئی چیزیں لے کے آئے گا. اسی کے تھرو آپ کو دکھے گا کہ اچھا یہ والا گانا بھی آج کل چل رہا ہے تو چلو، ہاں سب سن رہے ہیں ہم بھی سن رہے ہیں، اچھا تو یہ والا سیریل آج کل چل رہا ہے تو چلو ہم بھی سن. جب آپ اس کا راستہ ہی بند کر دیں گے، مجھے جانا ہی نہیں فیس بک، میں نے ایکسٹرا میسیجز دیکھنا ہی نہیں. اب یہ میسج آیا ہے میرے تک کہ ہاں یہ چل رہا ہے آج کل، لاؤ دیکھوں، نہیں کرنا کہ لاؤ دیکھوں، ہے نا. اس کو بھی سمجھائے جو آپ کو بھیج رہا ہے کہ دیکھو. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹائم نہیں ٹائم نہیں، اور پھر انسان کیا کہتا ہے کہ مجھے اپنے ریسٹ کے لیے بھی تو ٹائم، اپنا وقت بھی تو مجھے چاہیے. سب یہی چاہیے. ایگزام کے بیچ میں آپ چلیں بچوں کو بھی ایسے کہنے دیجیے گا، بغیر پڑھے لکھے بچے کہیں کہ یہ میرا اپنا بھی تو، میرا بھی تو حق ہے، میرے جسم پر میرا بھی تو وہ بنتا ہے کہ میں انجوائے کروں دنیا میں پھر آخرت میں. تو یہ بیوقوفی کے جملے ہیں. یہاں تو تھکانا ہے اپنے آپ کو، اور یہ بہت کم وقت ہے. یہاں ہم آرام کر کر کے موبائل ہاتھ میں لیں گے. اللہ آپ کو آرام کر، آپ لیٹ جائیں، آپ دیکھیں استغفار پڑھیں لیٹ کے. دیکھیے شیطان کیسا بھاگے گا، کہے گا لو بھیا اس سے اچھی تو کچن میں ہی لگی ہوئی تھی، یہاں تو لیٹ گئی آرام کرنے، استغفار پڑھ رہی ہے، جاؤ کچھ پکا ہی لو. تو وہ اس بڑے گناہ سے کہ بھئی موبائل چلاؤ، جب ہم اپنے آپ کو روکیں گے نا تبھی راستے بند ہوں گے. شیطان تو آخرت میں یہی آ کے کہے گا کہ اچھا مجھ پہ کیوں الزام لگا رہی، میں تمہارا ہاتھ پکڑا تھا، میں تمہیں سامنے آ کے بول رہا تھا کہ یار میں نے کوئی زبردستی کی تھی کہ راستے بند کر دیے تھے، دروازہ بند کر دیا تھا کہ، اور ایسے ہی کہا تھا کہ نہیں یہ وہ تو لٹرلی ابھی ہم لوگ جب آگے بڑھیں گے نا وہ یہ کہے گا میں نے تو نہیں تمہارا ہاتھ پکڑا تھا، یا میں نے تو صرف ایک بات ڈالی تھی. کرنے والے تم خود ہو، عمل جس نے کیا وہ تم ہو، مجھ پہ کیا بلیم ڈال رہی. یہ ہیں الفاظ شیطان کی قرآن. اور وہ کہے گا کہ اپنا گناہ خود اٹھاؤ، تم نے کرا، میں نے تو صرف جتنا اللہ سے اجازت لی تھی کہ میں بہکاؤں گا، بہکایا تھا، کرا تو تم نے خود ہے، مجھ پہ نہیں. ہم لوگ کہیں گے نا یا اللہ شیطان نے اس کو پکڑے، اس نے مجھے بہکایا تھا، یہ آئی تھی میرے پاس کہنے کہ کلاس چھوڑ دو کیا پریشان ہو، یہ آئی تھی کہنے کہ یہاں چلو وہاں چلو اپنے دوستوں یا کسی بھی کے. شیطان کی شکل میں ہمارے پاس کچھ انسانی شکل میں بھی خناس موجود ہوتے ہیں. جو شیطان اگر ادھر سے نہیں تو ادھر سے کہلوا، کسی کے تھرو آ کے بری الفاظ کہلوا، بھائی کیا مزہ آ جاتا وہاں گئے تو یہ ہوتا اچھا کل ہم لوگ بھی جاتے ہیں. آپ نے کھایا پیا اسٹیٹس پہ بھی لگا دیا، اور دوسرا جس کے پاس نہیں ہے یہ بڑی مصیبت ہے. اسٹیٹس ہر چیز ہر ایک کو دکھانا. تو شیطان کے پھسلنے سے ہمیں بچنا ہے، اور راستے ہمیں جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آئے بغیر ہم شیطان سے نہیں بچ سکتے. اللہ کرے کہ ہم لوگوں نے صرف فلق و ناس آپ لوگوں نے اگر پڑھی ہو نہیں پڑھی ہو تو تھوڑا دیکھیں ادھر بھی، وہاں اچھا ہے. جنت بلند جگہ پر ہے جی. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جنت جو ہے وہ اونچی جگہ پر ہے نا، کیونکہ وہاں سے اتر جاؤ کہا گیا. جب کوئی چیز اونچے پہ ہوتی وہاں سے تو یہ لوگ کہتے ہیں جنت کہیں ہے یا نہیں ہے، کہیں ہوگی خیال ہی نہیں. جنت ہے اور اوپر ہے، اوپر. انسان دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، یہ بات بھی ہم لوگوں کو پتہ چلی. پتا خالی تھوڑا وقت ہے کہ تھوڑی کے لیے آئے ہیں، تھوڑا فائدہ اٹھانے. اور دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، ٹمپریری ہے. پرماننٹ تو جنتیں بنی ہوئی ہیں، جہنم بھی پرماننٹ رہنے والی. تو اپنا ٹھکانہ ابھی سے بنانا شروع کریں، عقل مندی سے انویسٹ کریں، دیکھیں کہاں زیادہ جمع ہو رہا، نیکیاں زیادہ جا رہی ہیں کہ برائیاں زیادہ چلی جا رہی ہیں. اللہ کرے کہ برائی کو پوری طرح چھوڑنے والے تو کم سے کم بیلنس بنا کے نیکیوں کو بڑھانے والے تو بنے. زبردستی استغفار پڑھنے والے. ابھی دیکھیں درود کی کتنی فضیلت ہے، ہم لوگوں نے اسٹیٹس پہ ہم نے لگائی تھی، کہیں سے مل گئی تھی ویڈیو، تو فوراً آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر. اوکے.
बाय वर्ड पे आ जाते हैं, निकालें अपनी अपनी वर्कशीट लिखें। सो नहीं, पहले व्हाट्सएप पे हम आप लोगों को किसी ने कुछ कहा। अजानें हो गई आप लोग की तरफ? हमने कहा था 45 मिनट से भी जब आगे बढ़ने लगेगा तब बताएगा। क्या 45 मिनट से आगे हो गया टाइम मगरिब का? और लेट हुई जा रही है 45 मिनट से भी ज्यादा? तो हम बीच में गैप देंगे नहीं इंशाल्लाह। कर जी रहे जी। हैं। चले तो थोड़ा सा और करेंगे, 5 मिनट पहले छोड़ देंगे। चले ये कर देते हैं कि अभी जो है ये करना शुरू कर देते हैं। किसी किसी को ऐसा लग रहा है बहुत लेट हुआ जा रहा है, तो ऐसा करते हैं कि 5 मिनट पहले छोड़ दिया करेंगे। तो बीच में हम लोग 10 मिनट का गैप लेना शुरू कर देंगे जब अगर नमाज इधर और आने लग जाएगी। ये आप लोग की जिम्मेदारी है। 45 से ऊपर हो जाएगा तो हमें बताइए। अभी भी कोई परेशान है चाह रही नमाज, तो वो 5 मिनट अगली छोड़ेंगे आज। चल वर्ड बाय वर्ड लिखें फटाफट। फतलक्का आयत नंबर है 37। का वर्ड बाय वर्ड कहाँ है? ये है। ओके, हम लिख दे रहे हैं 37। इसे क्लिक करेंगे आप लोग तो वहां पहुंच जाएंगे। व्हाट्सएप पर आ जाए, वर्कशीट खोल लें। वर्कशीट वैसे खुली होनी चाहिए आप लोग ना, चलती है ना आप लोग की तफसीर की और इसकी, और तीसरी भी हम चाह रहे होते हैं कि अ, अमल का काम मिलता जाए तो वो लिखती जाए। आप में से कोई भी अगर ये अमल का काम लिख रहा हो तो प्लीज हमें भी शेयर कीजिए कि इस आयत के लिए आ सके। वो चाहे उससे मेल खा रहा हो या नहीं, लेकिन हमने अगर बीच में एक्सप्लेन किया और आपको लगे कि हाँ ये करना चाहिए, तो अमल की बुक अलग रखें और लिखें उसे। ये अमल का काम मिला, ये अमल का काम। सच जाने कि सबका जारिया होगा ये आपके लिए अगर आप उसे लिख के, और हम जब मांगेंगे तो हमें भी दीजिए इंशाल्लाह, देखेंगे। ओके, फा इसमें मिला हुआ है, यानी भाई अलग से वर्ड है। फा माने सो, और लाम ऑफ या इसका रूट लेटर है। और आप देखें तो लिका माने होता है मुलाकात। इला लिका कहते हैं, आपने कभी सुना हो अरब फिर मिलते हैं या मुलाकात। आप देखें कि कुछ इसमें भी लाम काफ, या अपने पास भी जो मुलाकात है लाम काफ या आ रहा है ना, आ रहा है ना मुलाकात। तो लिका मुलाकात से कहते हैं, वर्ड से बना हुआ है। लेकिन जब हम किसी चीज से मिलते हैं उर्दू के लिहाज से, जैसे कि आप देखें कि इंसान से मुलाकात होती है, लेकिन यहाँ क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ कलिमात से मुलाकात करा दी, कह सकते हैं। अब हम उर्दू में क्या, जैसा कि अरबी में लिखा है, उर्दू में हम नहीं कह सकते कि अल्लाह ने कुछ कलिमात, अब क्या कहेंगे, हासिल करा दिए, सिखा दिए। ठीक है, लेकिन हमने मुलाकात वर्ड आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लिका माने मिलना हो। तो कोई चीज जब किसी को हासिल हो मिल जाती है तो उसे हासिल हो जाती है, आप ऐसे भी समझ लेना। जब आपको मिलेगी जब भी तो हासिल होगी। तो मुलाकात वर्ड यहाँ पर हम एग्जैक्टली नहीं ला सकते क्योंकि उर्दू में ये मैच नहीं हो रहा। और लाम काफिया इसका रूट लेटर है जो कि मुलाकात में आपको नजर आएगा। लाम काफ उस पे नजर आ रहा है। और घुमा के फिर यानी कि चेंज करके लिखा हुआ है कि जब कोई किसी से मिलता है तो वो उसे हासिल हो जाता है, यानी हासिल कर लिया। तो हासिल कर लिया आदमू, आदम अलैहिस्सलाम ने, आदम लिखे अक्सर, मिर रब्बिही, मीन माने से, रब्बिही उसके रब से। उस ही कितने के लिए आया है, सिंगुलर प्लूरल? हम्म, सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए? ही, ये भी बताएं आपने कि अगर प्लूरल के लिए कहना हो उनके रब तो क्या लगाएंगे आप? अगर होता उन सब के रब। आवाज नहीं आ रही मेरे तक, कोई नहीं बोल रहा। मैम प्लू डबल के लिए है क्या, या अगर प्लूरल डुअल, के? सही। आज से इन्हें लिखा मैसेजेस में लोग बता रहे हैं कि हिम या हुम होता प्लूरल के लिए और ही सिंगुलर के लिए है। और अगर होता कि उन दोनों के रब तो क्या होता? जी, तो रब्बुहुमा, रब्बुहुमा होता, हुमा होता। ओके,
تو ربی ہی ان کے رب، ایک یعنی اس کے رب، آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے ریسپیکٹ بھی ان کے لکھا ہوا ہے، ویسے ہے اس کے رب۔ آدم علیہ السلام کے رب نے ان کو حاصل کرا دیے کیا چیز؟ کلمات، ورڈ کچھ۔ فتاب علیہ، تو تابا جو تا واو با سے ہے، اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ متوجہ ہونا، ٹھیک، اٹینشن، اور تو وہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر متوجہ ہوئے۔ یا آپ دیکھیں گی تا واو با توبہ جو رہتی ہے وہ مہربان ہوئے کے میننگ بھی دیتی ہے، تو فتاب علیہ کا آپ بھی لکھیں کہ تو مہربان ہوئے، یعنی کہ ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو جب توبہ قبول ہوتی ہے تو ایکچولی ہم کہتے ہیں اللہ سے توبہ کرو، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور جب توبہ ہو جاتا ہے یعنی توبہ قبول ہو چکی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہربان ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ ایکچولی آج تک یہ توبہ کرو اور توبہ قبول کریں، تو توبہ ہے کیا؟ توبہ ہے اللہ کا مہربان ہونا، فتابہ تو وہ مہربان، توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متوجہ ہونا۔ تو آپ اس کی میننگ مہربان ہوئے بھی لکھ سکتی ہیں یا متوجہ ہوئے، اللہ ان کی طرف بھی متوجہ ہوئے۔ اللہ نے ناراض ہو کے، جب آپ دیکھیں جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو وہ وہاں کے بیٹھ جاتے ہیں، صحیح، اور پھر جب آپ کو ماننا ہوتا ہے تب وہ کہتے تھے کہ ادھر دیکھو تو اچھا، ادھر آؤ تو، ہے نا؟ تو جب کسی کا ماننے کا ارادہ ہوتا ہے تب وہ اس کی طرف ٹرن ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک، ڈھونڈتے ہیں بھائی، سنتے ہیں تمہاری بات، سوری بھی بات سن لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو متوجہ ہونا، ٹرن ہونا کسی کی طرف، اٹینشن کر لینا، تو پھر یہ تابہ اس کی معنی ہے۔ تو فتابہ تو متوجہ ہوئے، علیہ ان پر، علی مانے پر، اور ہی مانے ان، آدم علیہ السلام۔ انہ هو التواب الرحیم، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ بے شک وہ، ہوا وہ ہی، دوبارہ آیا پھر سے پروناؤن اٹیچ ڈیٹیچ دونوں آ گئے۔ ہوا مانے وہ ہوتا ہے، اور وہ مانے تھرڈ پرسن کے لیے، اس کے لیے جگہ کہتے ہیں تب وہ یوز ہوتا ہے۔ تو انہ بے شک وہ، ہوا وہ ہی، یا صرف وہ بھی آپ کریں، وہ ہی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو جملے میں کہنا ہوگا کہ بے شک وہ ہی التواب، خوب توبہ قبول کرنے والے، الرحیم، خوب رحم فرمانے والے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کر لیے، یا سیکھ لیے بھی ہم کہیں گے، سیکھ لیے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ معافی کے تھے، توبہ کے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی انہیں سکھائے تھے۔ یہ بات پھر پتہ چل رہی ہوتی، توبہ کرنا، معافی مانگنا، یہ گناہ ہو جانے کے بعد یہ ایک بہترین وہ ملا، کیونکہ ہم سے بھی کتنے گناہ ہوئے جا رہے ہیں نا۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ شیطان کی طرح آرگومنٹس، اچھا تو ہم ابھی بدلا لیں گے، اچھا تو ہم تکبر میں ایسا ہونا، تو اگر ایسے ہو جائیں گے تو شیطانی حرکت ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ پھر کیا پارٹ سیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ غلطی ہو جائے فوراً ہمیں معافی مانگنی۔ تو کلمات سیکھے آدم علیہ السلام نے کچھ اپنے رب سے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے۔ فتاب علیہ، یہ اور کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو اس نے ان کو معاف کر دیا، بے شک وہ ہی خوب معاف کرنے والے اور خوب رحم کرنے والے ہیں۔ چلیں جملہ لکھ لیا 38۔ قلنا، کہا ہم نے، اہبطوا آپ پیچھے پڑ چکے تھے، نیچے اتر جاؤ تم سب، منہا اس سے، جمیعا سب کے سب، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہ سب کے سب نیچے اتر جاؤ۔ فإما، پس جب کبھی، یا جب سیم ہے، اما یأتینکم، یأتی میں نون مشدد جو ہے، ایکچولی نون توکیدی کہا جاتا ہے، یعنی تاکید کے لیے آتا ہے۔ ناؤ آپ کے ورب میں نون مشدد اٹیچ کیا ہوا ہوتا ہے،
جو کہ ضرور ایسا ہوگا، ایسے کے لیے آتا ہے، ٹھیک، تاکید کے لیے کہ یہ ہوگا، ایسا ہی ہوگا، ایسی چیز کے لیے آتا ہے۔ اس میں آپ روٹ لیٹر دیکھنے صرف یا کی ہے، اچھا حمزہ تا یا، تو آنا نون مشدد تاکید کے لیے، اور تم سب کے پاس، تو وہ آئے تم سب کے پاس، وہ کیوں آ گیا؟ کیونکہ آگے یا لگا ہوا ہے۔ تو فَإِمَّا جب کبھی آئے تمہارے پاس، منی، من مانے سے، اور نون کیا ہمیں معلوم ہے کہ یا کبھی کبھی اکیلا نہیں آ پاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک نون بھی آتا ہے، تو منی میری طرف سے، مجھ سے، ہدن میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیج کے چھوڑ نہیں دیا، دیکھیں سبحان اللہ، اللہ نے بتا دیا کہ بھیج رہے ہیں، نیچے ہدایتیں آئیں گی میری طرف سے۔ فمن پس جو، تبع اتباع سے بنا ورڈ ہے یہ، تابعین تبع اتباع کرے گا، ہدائی، خدا یا میں جو یا ہے وہ میری کی طرف اشارہ ہے، خدا مانے ہدایت میم اور یا پیج نہیں مانے میری۔ بدلا، جی پیج نہیں بدلا، پیج۔ ہم لوگ واٹس ایپ پر ہیں اچھا اچھا، جی، ورڈ بائی ورڈ ادھر آتا ہے نا، تو وہاں پر ہے۔ آپ مین گروپ میں ہیں نا انشاءاللہ، دیکھیں ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا اسی میں ہوں، تو تبھی اتباع کرے گا ہدایا میری ہدایت کا، فلا خوف علیہم، پس نہیں، لا نہیں، خوف ہوگا، علیہم علی مانے پر، اور ادے کے اوپر علیہ تھا سنگولر، اب علیہم ان پر، ان سب پر، تو جو کوئی بھی ہدایت کی اتباع کرے گا اس کے اوپر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی حزن ہوگا، حزن غم کو کہتے ہیں، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت، اللہ نے بھیجا، ناراض ہوئے، ناراضی منع کیا تھا، وہ کام ہو گیا، پنشمنٹ ملی، پنشمنٹ کے بعد چھوڑ نہیں دیا، یہ بھی بتا دیا گیا کہ قلنا اہبطوا منہا جميعا، اور ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا، تو تم میں سے جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اس کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا کبھی۔ چلیے اس دو آیتوں اس کے آگے کی بھی ورڈ بائی ورڈ لے کے پھر رک جائیں گے انشاءاللہ، 6 منٹ رہتے، چلیں تھوڑا سا اور لکھیں جلدی جلدی سے۔ والذین، اور وہ لوگ جو، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، یعنی کہ جنہوں نے اتباع کر لی، ان کے لیے تو کوئی خوف نہ ہوگا، نہ ہی کوئی غم ہوگا، اور وہ لوگ رہے جنہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا، وکذبوا، اور جھٹلا دیا، بآیاتنا، آیات کہتے ہیں نشانی کو، اللہ کی نشانیاں سے پرانی آیات کی طرح سے نہیں ملی ہوئی ہم لوگوں کو، دسیوں بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی نشانی میں نظر آتی کہ ہاں میرا کوئی پالنے والا ہے، میرا کوئی رب ہے، میرے اوپر کوئی رحم کرنے والا ہے، مجھے دیکھنے والا، مجھے سنبھالنے والا کوئی ہے، یہ سب آیتیں ہوتی ہیں اللہ کی آیتوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا چاند سورج اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں؟ اتنے بڑے سورج کا روز بھی بنانا، وہ کیا ہے کہ اگر ذرا بھی قریب آ جائے تو وہ آگ لگا دے، اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو اور جو اللہ نہ کرے ہم بھی کئی بار اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ارے یہ سب تو ہوتا چلا آ رہا ہے، دن بھی ہو جاتا خود سے، رات بھی ہو جاتی خود سے، سب چلا آ رہا ہے، سب سائنس ہے، نعوذ باللہ، ایسا مطلب یا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہے نا، کوئی دھیان، وکذبوا بھی آیاتی نا، ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا اور انکار کرے گا، اولئک، یعنی دوز، اصحاب، یہی وہ لوگ ہیں، یا پھر وہ لوگ ہیں، اصحاب، دوز ہوتا ہے، اولئک کا معنی دوست پڑھ چکے ہیں، اصحاب ساتھی کو کہا جاتا ہے، صاحب سے بنا ہوا ہے یہ، اصحاب تو صاد حابہ، کوئی کسی کا صاحب ہو یعنی ساتھی ہو،
सेम मीनिंग, कंपेनियंस। असहाब जमा है और साहब सिंगुलर है। ये लोग फिर साथी होंगे आग के, नार, हम फिहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह हम सबको से महफूज रखे, अल्लाह मजीदना मिनन नार वमन यस्लुकुल जन्नह। तो जो हिदायत का इनकार करेगा, झुटलाएगा, अल्लाह की आयतों से मुंह मोड़ेगा, और एक नहीं कई कई बार अल्लाह ताला हमारे सामने लाते हैं। एक बार में ये पार्ट नहीं होता, अल्लाह ताला एक बार में नाराज नहीं हो जाते, क्योंकि वो अर्रहमान अर्रहीम है। ये हमारी प्रॉब्लम है, जो हम लोग बार बार यहाँ तक कि मौत आने तक मुड़ते रहते हैं, नहीं करना नहीं करना नहीं करना। अल्लाह ताला तो बाद में भी, कभी भी आप देखें तौबा कर ले। एक ने सवाल किया था कि ये तो चीटिंग है, ये मतलब चीटिंग नहीं, ये तो बोले कि मुझे तो बड़ा इस पे वो है कि मैं पूरी जवानी में भी रात दिन नमाज पढ़ता रहा और सारे बुरे कामों से रुका रहा, तो क्या अल्लाह ताला जो मेरे साथ ऐसा साथी था, जो खूब उसने अपनी इंजॉय की लाइफ और जो मर्जी आता था करा, गुनाह करे खूब करे, और अगर उसने तौबा कर ली उसको भी मेरे जैसे जन्नत में जाए? ये बच्चों के टाइप का सवाल था। कि फिर तो मुझे अपने दोस्त से बड़ी वो है हो रही है, अगर इसने तौबा कर ली मैं तो इसको अपने। उन्होंने कहा कि जवाब बहुत अच्छा दिया शेख कि आप सबका हिसाब अपना अपना पर्सनली होगा। क्या कोई गारंटी है कि वो तौबा ही कर लेगा, या अगर उसकी झूठी तौबा हो सच्ची तौबा, ये तो बड़ी घाटे की बात है ना कि अगर माफी ना मिली तो उसका हिसाब उसके साथ अल्लाह का जैसा होगा। तो जानबूझकर गुनाह करने का हमारा क्या बनेगा? तो इंशाल्लाह अपना अपने पे हमें लेके चलना है, किसी से हसद जलन नहीं होनी चाहिए और इस तरह का। अल्लाह करे कि हमारी मग़फ़िरतें हों। और जुमला लिखा, और जिन्होंने इसको कबूल ना किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे, या आग उनकी साथी होगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे, जो भी आप करना चाहिए। और वो जहन्नम की आग के साथी हैं, ये भी इजी है। लाइक अस्हाबुन्नार, और वो आग के साथी हैं, भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वर्ड्स भी बनाना चाहें तो बड़ा। चलिए नमाज़ें आप लोग पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।